السلام علیکم ناظرین، سب ناظرین کو اپنا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اور سینئر رہنما آج سینیٹ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کری سنایا ہے۔ آئیے ویڈیو ہمارے ساتھ آخر تک دیکھیں۔ آپ قرآن شریف یہاں لائیں، حلفاً سب لیتے ہیں، پہلے میں اٹھاتا ہوں کہ کس کا میرا لیڈر ایماندار ہے یا نہیں۔ جتنا میں آپ کے لیے لڑا ہوں اتنا کوئی نہیں لڑا آپ کو اس چیئر پہ بٹھانے کے لیے، ورنہ آج شیری بیٹھتی ہے۔ اور جتنا آپ اعظم بھائی ایسے ہیں، میں اعظم بھائی کو میں نے کہا تھا تو یہ نون لیگ کو کرنا چاہیے تھا، میں لڑا ہوں اس کے لیے۔ میری پارٹی اپنی کہہ رہی تھی کہ سیدال کو کیوں، میں نے کہا نہیں، یہ عزت ہے ہمارے ہاؤس کی، ڈپٹی چیئرمین کو چیئر کرنا چاہیے، شکریہ، کیونکہ یہ ٹریڈیشنز ہے نا۔ مجھے احساس ہے اس کے پیچھے اور بھی چیز ہے، آپ مجھے دیکھیں نا، آپ جتنا بیچ میں بولیں گے نا میں اتنا اس کو لمبا کروں گا، اس کو کم نہیں کروں گا۔ اچھا چلے، تو یہ ایکچولی آپ کے خلاف ایک کنسپائریسی تھی، میں پھر آپ کو کان میں بتاتا ہوں جب اترتے ہیں نا تو یہ اچھا ابھی میں آ جاتا ہوں۔ ابھی دیکھیں آ جاتے ہیں اس بات پہ نا، جو یہاں دوستوں نے بات کی کہ جی مجھے بات کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن مجبوراً مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ جی میرے دوست نے کہا کہ خان صاحب پہ 60 ارب کے کرپشن کا کیس ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے بہت عزت ہے، پرائم منسٹر رہے ہیں، پارٹی کے سربراہ ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر میں بات کروں گا، ایسی نہیں کروں گا کسی کو تکلیف ہو، لیکن حقائق بیان کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں جی میں پہلے آ جاؤں 60 ارب کی عمران خان صاحب نے کیسے کرپشن کی۔ بھائی پیسے جو تھے، پیسے آپ کے ملک ریاض صاحب کے، کسی نے نام لیا ہے ملک ریاض کا پاکستان کی؟ کسی میڈیا نے، کسی پولیٹیشن نے، کسی جج نے، کسی ایسے بندے نے جو سارے پاکستان کو جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی نے نام لیا؟ لے نا ملک ریاض کا۔ پیسے کہاں پڑے؟ ہاں اگر یہ پیسے خان صاحب کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں تو خان صاحب ذمہ وار ہے، یہ پیسے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ اگر وقت کے قاضی کو یہ دیکھنے میں نہیں آتا تو اس کا قصور ہمارا کیا ہے؟ اس میں وقت کے قاضی کو دیکھنا چاہیے، پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ ماضی میں ایسے ڈیسیشن ہوئے ہیں، ماضی میں ایسے ڈیسیشن بھی ہوئے ہیں، ابھی ہوا نا بھٹو صاحب کو 1979 45 سال کے بعد بھٹو صاحب کو انصاف ملا۔ یہاں جب اس ہاؤس میں ذکر ہوتا ہے نا مرد مومن مرد حق، وہ ضیاء الحق تھا، ہم اس کو شہید بھٹو کا قاتل سمجھتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ پیپلز پارٹی والے کیوں نہیں بولتے، یہ شاید نہ جانے کیا ان کو ہو گیا ہے۔ یہاں باتیں ہوئیں۔ اچھا میں آ جاؤں نواز شریف صاحب پہ، یا چھوڑ دیں نا، یہاں جو بھی ہم ممبرس بیٹھے ہیں ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ میں آپ کو ایک التجا کرتا ہوں، آپ قرآن شریف یہاں لائیں، حلفاً سب لیتے ہیں، پہلے میں اٹھاتا ہوں کہ کس کا میرا لیڈر ایماندار ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ حلف رکھتا ہوں۔ میں سب دوستوں کو کہتا ہوں ہر کوئی آئے اپنے لیڈرشپ کے لیے حلف لے، میں سب کو کہتا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ یار ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے، ایف بی آر ہمیں نوٹس بھیج دیتا ہے، یہ بلینز کی پراپرٹیز، ایون فیلڈ کی پراپرٹی کہاں سے آئی؟ میں یہاں سینیٹر ہوں، میرا ایک بچہ ہے، ابھی وہ اس کمانے کے پوزیشن میں نہیں ہے، کل اس کے اکاؤنٹ میں بلینز آ جائیں، وہ کہے میں کہوں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، کیسے نہیں ہوں؟ کون سا اس کو جادو کا چراغ ہے؟ کیسز ہم کیوں منائیں گے؟ یہاں کیسز کا ذکر ہوا، یار کیسز آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ کیسز ہم نے بنائے نا۔ ایک کیس جو ابھی شبلی صاحب نے کہا شہباز شریف صاحب کا، ٹھیک ہے کیس کون سا تھا؟ ایف آئی اے کا، اس پہ تو ایف آئی اے کو اندر ہونا چاہیے۔ ایف آئی اے نے کیسے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اس ٹائم کہ یہ اتنے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، جس کے لیے شہباز شریف گئے عدالت میں، انہوں نے کہا جی یہ میرے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، مجھے پتا نہیں ہے کیسے پیسے آئے، کیسے ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے۔ یہ اگر جب حکومت آئی پی ٹی ایم کی تو ایف آئی اے نے کہا کہ یہ کیس جھوٹا تھا، تو میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، اعظم بھائی سے کہتا ہوں، ان ایف آئی اے کے افسروں کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اگر انہوں نے جھوٹا کیس جو دائر کیا تھا شہباز صاحب پہ، حمزہ صاحب پہ، ان کی فیملی پہ، نہیں ہونے چاہیے جھوٹے کیس۔ اگر وہ کیس اس وقت صحیح تھا تو پھر شہباز صاحب الیگل اس میں بری ہوئے ہیں۔ دونوں سائڈ میں فائدہ پی ڈی ایم کے گورنمنٹ کا نہیں ہے، اس کا جتنا کھولیں گے اس کو کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہونا۔ یہاں باتیں ہوئیں، وہ ہمارے پاس ایک اولڈ ٹائم میں ہم سندھی بیٹھے ہیں، اس بات میں مجھے خوشی ہے 7-8 سندھی ہمارے ابھی آئے ہیں سینیٹرز۔ تو اولڈ ٹائم میں ہماری باراتیں جاتی تھیں تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، تب شادی حال نہیں ہوتے تھے، تو وہ لیتے تھے کہ جائے ایک ایک گھر پہ جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ 4 پائی اور بستر دیں۔ تو ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ گیٹ ناک کیا، بندہ نکلا اندر سے، اس نے کہا جی کیوں آئے؟ اس نے کہا جی ہمیں 4 پائی بھی چاہیے، بستر بھی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں 2 4 پائیاں ہیں، 2 بستر ہیں، ایک پہ میں اور میری امی سوتے ہیں، دوسرے پہ میرا باپ اور میری بیوی سوتے ہیں۔
اس نے کہا کہ بے شک ہمیں 4 پائی نہ دو, سوئیں آپ فضیلت سے کم از کم. اس ہاؤس میں ایسے ہوا 3 سیشن ہوئے, آپ کے بیٹھے ہوئے کبھی اچانک پتہ چلتا تھا کہ کوئی جادو کا چن آ گیا اوپر اور کوئی بندہ بیٹھ گیا. ہم نے یہی کہا تھا کہ بھائی بے شک چیئر جو بھی کرے لیکن چیئر فضیلت سے کرے, ایوان کو فضیلت سے چلائیں. ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا 3 سیشن میں. پہلا سیشن ہوا ججز پہ بات ہوئی. آپ دیکھیں ہم کہاں جائیں. یقین کریں اس بات سے سب لوگ سہمت کریں گے, میرے بڑے بیٹے ہیں بڑے بھائی تاجدر صاحب بھی, یہ ہم سب دوست جو آتے ہیں نا اپنے علاقوں سے آتے ہیں, ہم چھوڑتے ہیں اس کو پارٹی ایفیلیشن کو. ہر کسی کو اپنا ٹائم چاہیے, ہر کسی کو اپنے علاقے کے مسائل ہوتے ہیں. یہاں کسی کو بات نہیں کرنے دی جاتی, کسی کو بھی. تو ہم جا کے اپنے علاقوں میں کیا بتائیں گے. یہاں ججز پہ بات ہوئی, میں 1 منٹ ججز پہ بات کرتا ہوں, زیادہ نہیں کرتا. اطہر من اللہ پہ بڑا غصہ تھا, آؤٹ آف ایجنڈا. میں اطہر من اللہ یا کسی بھی جج کا وکیل نہیں ہوں, یہاں میں کسی نیب کا وکیل نہیں ہوں. نیب کوئی اچھا ادارہ نہیں ہے. نیب ایک بدگمان داغ ہے پاکستان کے اس نظام پہ, جس کا جو قانون ہے وہ بالکل الٹا ہے ہیومن رائٹس کا. تو وہاں جب اطہر من اللہ کو انہوں نے کیا, بھائی اطہر من اللہ وہ جج ہے جب 10 اپریل 2022 کو خان صاحب کو ہٹایا گیا تو اس نے کسی کی کمپلین کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آفس کھولا تھا آپ لوگوں کے لیے. وہ اطہر من اللہ وہی ہے, تو اس کی وہ بھی آپ بات کریں. پھر وہی عطا بندیال جو پہلے تھے چیف جسٹس, وہی 10 اپریل کو رات کو 12 بجے کورٹ کھول کے بیٹھ گیا تھا. پھر میں تو آؤں گا کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو پھر یاد نہیں ہے, میں ان کو لے جاؤں گا 97 میں جب ملک قیوم کی بات کیوں نہیں کرتے, وہ بھی جج تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ بے نظیر صاحب کو, زرداری صاحب کو سزائیں دیں. میں تو زیادہ نہیں ہے, یہ ہمارے نئے دوست آئے ہیں, ان سے تھوڑی محبت